بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام میں عقلمند انسان کی بڑی تحسین کی گئی ہے۔ عقلمند انسان اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ عقلمند انسان رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت پسند ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی زمین اور آسمان اور دن اور رات کے آنے جانے میں اگر انسان غور کرے تو عقل والا انسان اس کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کو دیکھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عقل مند لوگوں کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سے جو عقل اور شعور والے ہیں وہ میرے نزدیک کھڑے ہوا کریں، پھر ان کے بعد جو عقل اور شعور والے ہیں وہ کھڑے ہوا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کو پسند فرماتے تھے کہ آپ کے قریب جو لوگ ہوں وہ عقل والے ہونے چاہیے۔ ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں یا ان لوگوں کے قریب رہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل عطا فرمائی ہوئی ہے اور وہ قرآن حکیم کو سمجھتے ہوں، نبی علیہ السلام کی سیرت کو سمجھتے ہوں، اور ان کے پاس بیٹھنے سے انسان قرآنی عقل حاصل کر سکتا ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں یہ بات روایت کی جاتی ہے کہ آپ ایک دفعہ تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے پہاڑ کی طرف تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک آدمی نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے اللہ کے رسول، آپ اس وقت کہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں اور اس بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے پیچھے ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایک احمق آدمی کو اپنے آپ سے دور کر رہا ہوں اور تو سائڈ پہ ہو جا، میرے راستے میں خلل مت ڈال۔ تو اس آدمی نے کہا کہ کیا آپ وہ مسیحا نہیں ہیں جن کی برکت سے اندھا اور بہرا شفا یاب ہو جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ نہیں ہیں جو مردے پر اللہ کا نام لے کر پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، میں وہی ہوں۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ وہ نہیں ہیں کہ مٹی کے پرندے بنا کر ان پر دم کر دیں تو اسی وقت ہوا میں اڑنے لگ جاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بے شک میں وہی ہوں۔ تو پھر اس شخص نے حیرانگی سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی طاقت اور قوت عطا کی ہوئی ہے تو پھر آپ اس اضطراب میں کیوں مبتلا ہیں؟ آپ اس بیوقوف شخص کو، احمق شخص کو اپنے آپ سے دور کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی قسم، اس اللہ کی قسم جس کے اسم اعظم کو میں نے اندھوں پر پڑھا تو وہ شفا پا گئے، بہروں پر پڑھا تو وہ شفا یاب ہوئے، پہاڑوں پر پڑھا تو انہوں نے بھی اپنی جگہ چھوڑ دی، وہ ہٹ گئے، مردوں پر پڑھا تو وہ بھی جی اٹھے، لیکن وہی اسم اعظم میں نے احمق لوگوں پر بھی پڑھا لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ اسم اعظم بہروں کو بھی صحیح کر دیتا ہے، مردوں پر اپنا اثر دکھاتا ہے، لیکن احمق پر کیوں اثر نہ ہوا؟ حالانکہ حماقت بھی تو ایک مرض ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ یقیناً حماقت ایک مرض ہے، لیکن حماقت کی بیماری یہ خدائی قہر ہے، یعنی بیوقوف ہونا یہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا بھی سبب ہوتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عقل مند لوگوں کی صحبت اختیار کریں، عقل مند لوگوں کے پاس بیٹھیں۔ بیوقوف لوگوں کی صحبت سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ بیوقوف لوگوں کی صحبت سے تنہا رہنا بہتر ہے، اور تنہا رہنے سے عقل والوں کی، اللہ والوں کی اور دین کا علم رکھنے والے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔